ایک شخص جو محبت کی شادی کرتا ہے, اپنی پسند کی شادی کرتا ہے اور لڑ جھگڑ کے والدین کو ایگری کرتا ہے فرام دا بوتھ سائڈ, لائک میل اور فیمیل دونوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی. بالکل کی. ایسی شادیوں میں عموماً دیکھا جاتا ہے, یہ آپ زیادہ بہتر بتائیں گی, کہ ان میں خلا اور ڈائیورس کی ریشو ہائی ہے. یہاں تک ٹھیک ہوں میں, ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا, اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو تو اپنا ہیرو ملا اور ان کو وہ خوابوں کی رانی مل گئی. تو جب اتنا آئیڈیل سینیریو بلڈ کر دیا آپ کے لیے قدرت نے, آپ تو پھر یہ کہاں سے نئی چیز آ جاتی ہے کہ وہ بندہ یا بندی چلیں کہہ لیں کہ اس کے باوجود اس طرح کے ریلیشن میں چلے جائیں؟ مرد کو پھر تو نہیں جانا چاہیے. محبت نا دو بے وقوفوں کے درمیان ہوتی ہے. جس کو پہلے عقل آ جاتی ہے وہ بیچارہ بے وفا ہوتا ہے. بات اور کچھ نہیں ہے. جہاں بے وقوفی کی جا رہی ہو نا, آپ نے اگر دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے تو آپ محبت کر لیں. اچھا دیکھیں, محبت جو ہے نا, یہ محبت پھر روئے زمین پہ دوبارہ نہیں ہوئی. محبت میں کائنات بنی ہے. وہ اللہ نے جو ہے وہ رسول کے ساتھ جو محبت کی اس میں کائنات بن گئی. پھر جو محبت ہوئی وہ حسین نے کی کہ جو کربلا کے مقام میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے, اس کے بعد محبت ختم ہے. آپ ایسی محبت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسا شجاعت اور بہادری کا واقعہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ عورتیں ہی بچتی ہیں جن سے آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے یہ ہو, تم میرے لیے وہ ہو. کوئی بہادر انسان مجھے دنیا کا تاریخ اٹھا کے بتا دیں جس نے کسی عورت کے لیے کوئی قلعہ فتح کیا ہو. اسلام کے لیے قلعہ فتح ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ بہادری اور شجاعت کے قصے جن مردوں نے لکھے ہیں, انہوں نے عورتوں کے پیچھے جا کے نہیں لکھے, انہوں نے عورتوں کی محبت میں غرق ہو کے نہیں لکھے. جو ولی اللہ بنے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بنے ہیں, وہ عورت کی محبت میں نہیں بنے. تو پھر یہ عورت کی محبت کیا ہے؟ عورت کی محبت صرف آپ کی بیوی کے ساتھ ہے. عورت کی محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے. یہ باہر کی جو عورتوں کے ساتھ محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے. میں اس کو محبت نہیں مانتی. یہ محبت صرف بے وقوفی ہے جس میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ کی محبت کی شادی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس بندے سے جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. جب آپ ایک چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, یاسر صاحب, آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چیز آپ کو مل گئی ہے, اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ سائیکالوجی ہے. یہ ایک انسانی ہیومن سائیکالوجی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس چیز جب تک تگ و دو کرتے رہیں گے وہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گی. اچھا, کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے حاصل ہونے کے بعد؟ عموماً لائک 1 سال تک وہ قائم رہتا ہے بندہ اس فیز میں, 2 سال, یا بس ہو گیا تو اوور؟ اچھا دیکھیں, جب چیز حاصل ہو جاتی ہے نا تو بہت ہے. آپ کے 3 مہینے جو ہوتے ہیں نا شروع کے, وہ شاید آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ انوالو ہوں, تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں. انسان ہو یا کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو, 3 مہینے بعد اپنی ویلیو کھونا شروع کر دیتی ہے. اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی رشتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ ہونے دیں. میاں بیوی کے تعلق میں جہاں آپ لو میریجز کرتے ہیں, جہاں آپ اپنے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ جہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دنیا فتح کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کرتے ہیں. تو لیکن آپ جب اس طرح کے وعدے وعید کرتے ہیں اور ہم ماں باپ کے خلاف جا کے آپ ایک عورت کو گھر لے آتے ہیں, اپنی پسند کی بندی کو, اس کے بعد اس عورت پہ ذمہ داری بہت عائد ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, ان کو ناراض کر کے آئی ہے. اکثر اوقات جو لو میریجز ہوتی ہیں اس میں ماں باپ نہیں مان رہے ہوتے, ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی اپنی پسند کیا ہوتی ہے. جبکہ اسلام نے لڑکی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نکاح کا جو ہے وہ لڑکی ہاں کرے گی تو نکاح ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی ہاں ضروری ہے, وہ بندہ اس کو لڑکی کو پسند آنا ضروری ہے, اسلام کہہ رہا ہے. تو آپ نے ماں باپ نے یہ بات نہیں سمجھی, انہوں نے لڑکی کی پسند کو غلط طرف جو ہے وہ لے گئے اور لڑکی کو جو ہے وہ انہوں نے قصوروار ٹھہرا دیا. اس عزت کے نام پہ بڑے قتل بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اب جو 2 میاں بیوی ہیں نا, جب انہوں نے لو میرج کر لی ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں, گیپ دیں, ورائٹی آف ریلیشن شپ لے کر آئیں. اب یہ ورائٹی آف ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ بڑا نیا جملہ ہے میرے لیے. نیا, میرے آپ کو سارے جملے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ آج سے پہلے نہ تو کسی کی سوچ ہے, نہ میں کتابوں میں پڑھ کے یہاں پہ بولتی ہوں آ کے, اور نہ ہی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عطا ہے. اور یہ عطا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اس میں اپنے من کو مارنا پڑتا ہے, اس میں اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے, اس میں آپ کو اپنی پڑھائی اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے. یہ ویسے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں, یہ کوئی بھی آزما کے دیکھ لے میری بات. یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہی ہوں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہی ہوں.
جب آپ ورائٹی آف ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر روز ایک نیا انسان بن کے اس شخص سے ملنا پڑتا ہے جو شخص آپ کی پسند ہے, جس کے ساتھ آپ نے لو میرج کی ہے. واہ. اگر آپ اس کو ہر روز ایک نئی روپ میں نہیں ملیں گے تو آپ کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی. آپ 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی لڑائیاں, جھگڑے, فساد شروع ہو جائیں گے, اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اس پہ بڑا کام کرنا پڑتا ہے. لو میرج اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا, پھر یہ آپ نے تو ایک ٹاسک دے دیا ہے, اب اس کے لیے ٹپس بھی دے دیں کہ پھر وہ کیسے ہر روز کیسے ممکن ہے. آپ دیکھیں وہ ٹائم جو ہے کسی کی شادی سے پہلے کا جی وقت وافر ہوتا ہے انسان کے پاس, اور حرف عام میں جس کو کہتے ہیں کہ چونچلے سارے کیے جاتے ہیں. یا لیکن اب ایک بندے کی شادی ہوگی, میچورٹی کی ایج شروع ہو گئی, لوگوں کی پریورٹیز بدل گئیں, ہسبینڈ کو یہ پتہ چلا کہ اب صرف آئس کریم اور برگر والا کام نہیں ہے, اب ڈائپرز اور رسپانسبلٹی آ گئی ہے, اور ذمہ داریاں آ گئی ہیں, تو وہ لوگوں کی اور تو اب ممکن نہیں ہے. تو جب اتنا ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہو, تو ان حالات میں کوئی پھر یہ ورائٹی آف کیا آپ نے یوز کیا ٹرم یوز کی, ریلیشن شپ, ورائٹی آف ریلیشن شپ, یہ تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پروگرام چلتا رہے گا اگر آپ پروگرام پہ کام کرتے رہیں گے. یاسر صاحب, زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, جب آپ کسی بھی کام کو لگاتار کرتے رہتے ہیں اور اس میں ورائٹی آف ورک لے کے آتے ہیں, تب چیزیں جو ہیں وہ نکھرنا شروع ہوتی ہیں. یہی ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ ریلیشن شپ پہ کام کرتے ہیں, ورائٹی آف ٹاک, ورائٹی آف تھنکنگ, ورائٹی آف ڈریسنگ, ورائٹی آف پرسنالٹی, ورائٹی آف جو ہے وہ آپ نے جو اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ کھانا بنانا ہے, آپ نے جو اس کے بچوں کا دھیان رکھنا ہے, جب تک آپ اس میں ورائٹی نہیں لے کے آتے, خاص طور پہ عورت پہ زیادہ ذمہ داری ہے. مرد دیکھیں زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں کمانے کے, ان کو جو ہے وہ بزنس مین ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں, جس بھی سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں, بیچارے باہر پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر رہے ہوتے ہیں, کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے جو ہے وہ رویے لوگوں کے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی مرد پہ بات نہیں کرتا, کوئی مرد کی جو ہے وہ فیلنگز پہ بات نہیں کرتا. وہ باپ, وہ بھائی, وہ بیٹا, وہ شوہر جو اپنی ساری زندگی اپنی ایک شرٹ بھی نہیں خریدتا, اس وجہ سے کہ جن پیسوں سے میں اپنی شرٹ خریدوں گا, اس پیسوں سے جو ہے وہ میں اپنے بچوں یا اپنی بیوی کو سوٹ لے دوں. کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی خریداری کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے بیچارے جاتے ہیں, بچے گود میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ہاں لے لو تمہیں جو لینا ہے, اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوں گے بچوں کو بھی دیکھ لو کیا لینا ہے. کسی بیوی کو جو ہے وہ یہ خیال آتا ہے کہ وہ بیچارہ بندہ جس کی جیب سے تم پیسے نکلوا رہی ہو اس کو بھی کچھ لے دو. بہت کم بیویاں ایسی ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر بھی اچھے لگیں. شوہر جتنے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے, بیوی کی تربیت کا, بیوی کی جو ہے وہ لحاظ کا اور اس کی محبت کا اس کے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ پتہ شوہر کے لباس سے لگتا ہے. آپ کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں, اگر اس کا لباس شاندار ہوگا, شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں, شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد اگر اچھے کپڑے پہن کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کی بیوی کا کمال ہے, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. شوگر بیوی کسی کی اگر آپ نے اسسمنٹ کرنا ہے, یس, تو اس سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے نا بڑا, آپ کے نا ویسے سارے موضوع بڑے حساس ہوتے ہیں اور ایگزیکٹلی حساس ہوتے ہیں.